بہت بہت شکریہ جی. ایک ملک تھا خیالستان، اس میں ایک بہت بڑا گاؤں تھا جس کا نام تھا دھوکہ منڈی. اس دھوکہ منڈی کا ایک بہت بڑا چودھری تھا، بہت بڑا، سب سے بڑا. اور وہاں پہ اتنے شاندار کھیت تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کے گمان میں نہیں آئے گا. ارد گرد جنگلات تھے، کھیت تھے، باغ تھے جن میں پھل ایسے کہ باہر سے لوگ آ کے خریدتے تھے. تو بہت بڑا چودھری تھا. اس نے ہمسائے میں ایک سیمنٹ مل بھی لگا لی. تھوڑی دیر کے بعد تسلی نہیں ہوئی تو پھر ایک شوگر مل بھی لگا لی، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. پھر ایک سٹیل مل لگا لی، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. یعنی تسلی نہیں ہوئی. ایک دن خیال آیا کہ لاکھوں لوگ اس دھوکہ منڈی میں بستے ہیں، شاید کروڑوں ہوں، پتہ نہیں، کسے معلوم. تو اس نے کہا کیوں نہ ان سالوں پہ ٹیکس لگا دیا جائے. یعنی ایسا کیا جائے کہ یہ کھاتے پیتے ہیں، روز میں دیکھتا ہوں کھا رہے ہیں کھانا، تو کیوں نہ یہ جو امپورٹ کرتے ہیں کھانا اس پہ کوئی ٹیکس ویکس لگا دیا جائے. ان کی سائیکلوں پہ، ان کے کھانے پہ، ان کے آنے جانے پہ، ان کے سانس لینے پہ کسی طرح سے کوئی ٹیکس ویکس لگا دیا جائے. لیکن ٹیکس ملے مجھے، تو ٹیکس بھی لگا دیا گیا. پھر ایک دن ایک کانفرنس ہوئی اور اس میں سے چودھری سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ غریب کیوں ہیں؟ یہ بھائی مہنگائی کیوں بڑھتی جا رہی ہے یہاں پہ؟ اور اس کا پالیسی سے تعلق ہے، جی ڈی پی سے تعلق ہے، اس سے تعلق ہے، فسکل ڈیفیسٹ سے ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ سے ہے. یہ ایکسٹرنل ہے یا انٹرنل ہے؟ تو میں آپ کو کوشش کروں گا کہ اس دھوکہ منڈی کی داستان جو مجھے اب تک 12 سال میں سمجھ آئی آپ کے سامنے رکھ دوں. باقی فسکل، جی ڈی پی، وہ تو آپ ساری باتیں سن ہی چکے ہیں. بات یہ ہے بھائی کہ جتنے سوال پوچھے ہیں آج، کسی غریب آدمی کی اینک سے لگا کے ذرا پوچھیں تو آپ کو جواب مختلف ملے گا. اگر اس کانفرنس کے حوالے سے پوچھیں گے تو وہ ہمیں انگریزی میں نے نیا پی ایچ ڈی کا جب کام شروع کیا تو مجھے میرے ایک پروفیسر نے کہا کہ یو آسک اے رانگ کوشچن، odds are very high that you're going to get a wrong answer. So my suggestion to you, ladies and gentlemen, is that you're asking a wrong question. I would urge you to revise your question. مسئلہ کیا ہے بھائی؟ مسئلہ ہے کہ اگر تو آپ کو خوشحالی چاہیے لوگوں کے لیے، چودھری کے لیے تو بڑی خوشحالی ہے، ابھی بھی بڑی خوشحالی ہے. یہ دیکھیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، سرینا ہے یہ بھائی، سرینا. اس سے مہنگی کوئی جگہ نہیں ہے. اور یہ جو لوگ ہم سب بیٹھے ہیں، مجھ سمیت، یہ کوئی 99% ملک کی طاقت اور کوئی 70% ملک کی دولت اس کمرے میں بیٹھی. اللہ کرے زلزلہ نہ آئے. اور سوال کیا پوچھ رہے ہیں آپ، اور کس کے لیے پوچھ رہے ہیں؟ بھائی وہ کہاں ہے جس کے لیے سوال پوچھ رہے ہیں؟ تو اگر تو آپ کو خوشحالی اس کی چاہیے جو چودھری کا مظاہرہ ہے، تو پھر تو مسئلہ کچھ اور ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے خوشحالی کا، اور وہ ہے پروڈکٹیوٹی، جس کا ذکر ہو رہا ہے بار بار کہ وہ فلاں ادھر نکل گیا، ہم ادھر نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے، وہ آگے نکل گئے. پروڈکٹیوٹی کا بڑا گیپ ہے. دیکھیں اس ملک کو، دیکھیں اس ملک کو. ارے کیا دیکھیں، کیا دیکھیں اس ملک کو؟ پروڈکٹیوٹی تو اس وقت آئے گی جب آپ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو گیو پینٹس یو گیٹ منکیز. جب سارے شہر کو پتا ہے کہ ترقی کا راستہ، چودھری کی خوشحالی کا راستہ صرف ایکسس میں ہے، ایکسس میں، طاقت اور طاقت کا ایکسس. کس کو ملے گی 9 سینٹ کی بجلی؟ میں بتا دیتا ہوں. کس کو ملے گی $9 کی گیس؟ میں بتا دیتا ہوں. کس کو ملے گی ٹیکس بریک؟ وہ بھی میں بتا دیتا ہوں.
کس کو ملیں گے 4 بلین؟ وہ کون سے 50 لوگ ہیں جن کو 0% پہ، سرکار کو ڈالر ملتے ہیں 12% پہ، کیپٹل ریزنگ کرتے ہیں 6-8% کی ایڈمنسٹریٹو فیس لگا کے 12-14% $1 کا پڑتا ہے جو ہم بورو کرتے ہیں، 0% پہ دے دیا 50 لوگوں کو. وہ 125 کروڑ لوگ، 200 کچھ کروڑ لوگ، وہ ساری بات، وہ کدھر ہیں لوگ؟ ان کو کہاں ملا وہ؟ $4 بلین پتہ کتنے ہوتے ہیں؟ $4,000 ملین. جس ملک میں $4,000 ملین 50 لوگوں کو دے دیے جائیں اور سوال پوچھا جائے کہ یہ باقی لوگ غریب کیوں ہیں، تو میں آپ کو کیا جواب دوں اس کا؟ وہ 4,000 ملین $4 بلین لوگوں میں بھی تو بانٹے جا سکتے تھے چھوٹے چھوٹے کارخانے لگانے کے لیے. وہ لڑکے لڑکیاں جن کے ذہن میں، آنکھوں میں خواب ہیں کہ ہم کالج سے، اسکول سے نکلیں گے، کچھ پیسے ملیں گے، کوئی نئی کمپنی بنائیں گے اور یونیکارن بنے گا، انہیں کیوں نہیں دیے بھائی؟ انہیں کیوں نہیں دیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ شہر میں سب کو پتہ ہے کہ خوشحالی کا سرچشمہ جو ہے وہ طاقت ہے، خوشحالی کا سرچشمہ جو ہے وہ ایکسس ہے، خوشحالی کا سرچشمہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. اگر خوشحالی کا سرچشمہ آپ کی تعلیم نہیں ہے، آپ کی تربیت نہیں ہے، آپ کی اسکل نہیں ہے، آپ کے گمان میں جو ممکن ہے وہ نہیں ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو مل لو، یہ لگے ہیں وزیر، ان نے کرنا ہے فیصلہ تو کروا لیں، چند سیکرٹری، چند ڈاکٹر صاحب، تو وہ بندہ پھر پروڈکٹیوٹی نہیں ڈھونڈتا بھائی. وہ یہ نہیں سوچتا کہ نیا خیال کیا ہے. میں آرتھر ڈی لیٹل میں تھا، ایک کمپنی ہے، تو مجھے انہوں نے، جب میں پارٹنرشپ کے لیے، وہ آپ کو موقع دیتے ہیں، تو جب میں پارٹنرشپ کے لیے الیکشن کے لیے آیا تو انہوں نے مجھے ہیڈ بنا دیا ہائرنگ کا. یہ سن 2000 کی بات. تو ہم ینگ 22-25 سال کے لڑکے لڑکیوں کو، ٹاپ 6 اسکول تھے ہمارے جن میں سے ہم ٹاپ 2% کلاس کو ہائر کرتے تھے اور 50% کو پہلے 5 سال میں فائر کر دیتے تھے. دس واز آر ماڈل آف ہائرنگ. ٹاپ 6 schools, top 2% of the class, 50% fired in the first 5 years. And continue to get those top 2% and continue to fire them till you get those 50 people or 100 people on whom you're going to bet. ہم ان کو ہائر کرنے جا رہے ہیں، ایک 24 سال کے لڑکے کو یا لڑکی کو یا 25 سال کے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے $1,20,000 دیں گے سن 2000 میں. وہ کہتا ہے بھاگ جائے ادھر سے، نہیں چاہیے نوکری. He was so convinced کہ وہ جو اس نے اماں کے کریڈٹ کارڈ کے اوپر $25,000 یا $30,000 چارج کیے ہیں اور ایک گراج میں 3 دوستوں کے ساتھ جو وہ گیجٹ بنا رہا ہے، he is going to throw the ball out of the ballpark and he is going to be the next Bill Gates. کس کے میں جرت ہے کہ وہ گمان اپنے ذہن میں لا سکے؟ کون ہے وہ کالج سے نکلتا ہوا لڑکا لڑکی جو یہ سوچے گا کہ میں جب سوئنگ کروں گا تو یہ سارے، کوئی سیٹ ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی سفیر ہو، کوئی سیکرٹری ہو، میں اڑا کے باہر مار دوں گا ان کو، and I'd be the next unicorn. یہ بربادی ہوئی ہے اس ایکسس کی وجہ سے، اس ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے. تو جب تک آپ ملک سے بھائی اس ایلیٹ کیپچر کو ختم نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہونے والا. جب تک یہ گفتگو رہے گی کہ مجھے سستی دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے پروٹیکٹ کر لے، میرے اوپر یہ ٹیرف لگا کے مجھے اجازت دے دے، کچھ نہیں ہونے والا. ابھی پرائم منسٹر نے مجھے ایک ملک سے آنے والی تمام سرمایہ کاری کا انچارج بنایا، تو میں گھومتا رہتا ہوں. آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ سب کی سب سے زیادہ طاقت ہے، سب سے زیادہ کریٹیو آئیڈیاز آپ کے پاس ہیں. $1 بلین کا مجھے آئیڈیا بتائیں ایکسپورٹ بیسڈ. جو انویسٹر آتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں ڈومیسٹک کنزمپشن کے اندر پیسے لگا دو، سیمنٹ مل لگا دو، بڑے پیسے ہیں، ہم تمہیں سستا ٹیرف لے دیں گے، ہم تمہیں سستی بجلی لے دیں گے. ارے بھائی جب اتنے ڈھیر پیسے سستی بجلی سے ملتے ہوں یا سستی گیس سے ملتے ہوں
یا پروٹیکشن اور ٹیرف سے ملتے ہوں تو کوئی اندھا ہے کہ وہ آ کے دن رات محنت کر کے نئی گیجٹ بنائے گا، پروڈکٹیو کوئی چیز بنائے گا اور پوری دنیا کی کمپیٹیٹو مارکیٹ میں ایکسپورٹ کرے گا تو ایکسپورٹ نہیں ہوتی. یہ بوم بسٹ کا سائیکل معلوم ہے کیوں ہے؟ کیونکہ ہر ڈالر جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس میں 10 سینٹ سے کم جاتا ہے ایکسپورٹ میں اور 90 سینٹ جاتا ہے کنزمپشن میں، کیونکہ کنزمپشن میں پروٹیکشن کی وجہ سے اتنے ڈھیر پیسے ہیں کہ کسی عقل کے اندھے کو ایکسپورٹ کرنے کا گمان میں آئے گا. اور بھائی اتنے ڈھیر پیسے اگر لوکل پروٹیکشن میں اور ایکسس میں اور ایلیٹ کیپچر میں آپ نے لگا رکھے ہیں تو ایکسپورٹ کہاں سے ہوگی؟ اور ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو گروتھ نہیں ہوگی. گروتھ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ جیسے ہی گروتھ کریں گے امپورٹ بڑھ جائے گی، ایکسپورٹ تو ہو نہیں رہی، اس کے بدلے میں 3-4 سائیکل میں بسٹ 3-4 سال میں بسٹ آ جائے گا. تو بوم بسٹ بوم بسٹ بوم بسٹ، ایلیٹ کیپچر کی بات نہیں کرنی، پروٹیکشن کی بات نہیں کرنی، بوم بسٹ کی بات کرنی ہے. تھیوری دینی ہے آپ کو، ایسی تھیوری کہ آپ شیشے میں اتریں. تو میں نے کہا شیشہ ہی توڑ دو، نہ شیشہ رہے گا نہ آپ اتریں گے اس میں. تو مجھے اگر آپ اس کانفرنس کے اختتام پہ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ یہ سوال آپ پوچھ کس کے لیے رہے ہیں، اگر تو اسی انڈسٹری کو بچانے کے لیے پوچھ رہے ہیں جو پروٹیکشن کی وجہ سے بچی کھڑی ہے، اور آپ کا سلوشن یہ کہ تھوڑی اور دے دے، ذرا تھوڑی اور بچ جائے، تو بچا لیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں بھائی کہ ڈیفینیشن آف انسینٹی is to do the same thing over and over and over and over again and expect a different result. وہ تو ہونے والا نہیں. ایک دفعہ پھر کر کے دیکھ لیں، ایک دفعہ پھر ذرا پروٹیکٹ کر کے دیکھتے ہیں. 70 ہی ہوئے نا سال، ینگ ملک ہے، 80 سال ہوئے ہیں، کیا ہوا کہ 2-4-50 سال اور پروٹیکٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو کیا ہے، کتنی ترقی ہوئی ہے، بنگلہ دیش ادھر چلا گیا، تو ہمیں تو بہت آگے چلا جانا چاہیے تھا اگر یہ ہماری ریسپی جو پروٹیکشن والی ہے یہ ٹھیک ہے. میں نے ابھی خود ڈیٹا اینالائز کیا ہے. ابھی پرائم منسٹر نے لبرلائزیشن کی ہے ٹیرف کی، مجھے کہا گیا ملک برباد ہو جائے گا. لبرلائزیشن کی ہے، ٹیرف نیچے کیا ہے، ملک برباد ہو جائے گا. میں نے کل رات کو ڈیٹا ختم کیا اینالائز کرنے میں، جس جگہ پہ پروٹیکشن ہٹائی ہے وہاں پہ امپورٹ نہیں بڑھی، جہاں نہیں ہٹائی وہاں بڑھ گئی ہے. واہ کیا بات ہے. جہاں پہ آپ نے ٹیرف کم کیا ہے وہاں پہ امپورٹ نہیں بڑھی، وہاں پہ کوئی 15-20% بڑھی ہے، جہاں نہیں کیا وہاں پہ 30-35% بڑھی ہے. تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ٹیرف لبرلائزیشن تو امپورٹ نہیں بڑھ رہی، تو پھر کس چیز سے بڑھ رہی ہے؟ تو وہ سوال کا جواب تو میں آپ کو دے چکا ہوں، لیکن اس کانفرنس کے لیے سوال ہی کی شکل میں آپ کے پاس چھوڑے جاتا ہوں. تو بھائی بات یہ ہے کہ جب تک آپ ڈیموکریٹائزیشن آف کیپٹل نہیں کریں گے، جب تک آپ یہ $4,000 ملین مڈ سائز کمپنیوں کو نہیں دیں گے، جب تک سرکار اور چند حضرات کی اجارہ داری ان بلینز اور بلینز آف ڈالرز پہ رہے گی، تو چند حضرات جو چودھری صاحب ہیں دھوکہ منڈی کے، ہم سمیت، انہی کو بلا کے انہی سے پوچھ رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ ہی تو ہے اس کمرے میں، اور ہے کیا؟ تو جب تک آپ کیپٹل کی ڈیموکریٹائزیشن نہیں کریں گے کچھ نہیں ہونے والا. جب تک آپ ایکسس کی ڈیموکریٹائزیشن نہیں کریں گے کچھ نہیں ہونے والا. جب تک آپ امید کو ڈیموکریٹائز اس ملک میں نہیں کریں گے کہ ہر بچہ بچی جو اسکول کالج سے نکل رہا ہے، بالخصوص بچیاں، وہ یہ سوچیں کہ اس بار جو سوئنگ کیا نا بیٹ، تو وہ گیند جائے گا، چھکا لگے گا. جب تک ان کو یہ امید نہیں دیں گے نا، اور ان کو یہ یقین ہوگا کہ اگر منسٹر کو نہیں جانتے، اگر سیکرٹری کو نہیں جانتے، اگر سستی گیس نہیں مل سکتی، اگر سستی بجلی نہیں مل سکتی، اگر سستا کیپٹل نہیں مل سکتا، اگر ریبیٹ نہیں مل سکتا، تو میرا کچھ نہیں مل سکتا. مجھے نوکری دے دو یار، مگر ایسی جس میں کوئی 4 پیسے بچتے ہوں. تو جو ساری نسل 4 پیسے 4 سکوں کی نوکری پہ لگا دی، تو پھر کیسے ملک آگے بڑھے گا؟ اگر 10-5 کو امیر کرنا ہے
تو شام کو آ جائیں میرے دفتر, میرے پاس سب ریسیپیز پڑی ہیں. اگر ملک کو امیر کرنا ہے مائی فرینڈس, یو ول ہیو ٹو ری تھنک. سو آئی وڈ pose and leave this question with you. About whom are you talking? And what are you talking about? Thank you very much for your attention.